ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ وہ احادیث جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے اے ابن آدم کہہ کر، یا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے ابن آدم کہہ کر کے ہم گنہگاروں کو نصیحت فرمائی۔ اس قسم کی کچھ احادیث کو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں جمع فرمایا ہے، انہی میں سے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ان پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں میں اجالے پیدا کریں۔ نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ حدیث پاک بڑی اہم ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم کس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ کیا ایسے کسی کی طرف جو مجھ سے بہتر ہے؟ تو میری طرف متوجہ ہو جا۔ لیکن بندہ دوسری بار پھر جب ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر یہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اے ابن آدم کس طرف توجہ کرتا ہے؟ کیا ایسے کسی کی طرف جو مجھ سے بہتر ہے تو میری طرف متوجہ ہو جا۔ یعنی نماز میں 2 مرتبہ جب بندہ ادھر ادھر سوچ میں پڑتا ہے تو 2 مرتبہ اللہ کی رحمتیں بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، لیکن جب تیسری بار بھی بندہ ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس سے اپنا رخ موڑ لیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو شروع میں کچھ خیالات آتے ہیں لیکن پھر ذہن حاضر ہو جاتا ہے، پھر خیالات آتے ہیں ہم ذہن کو حاضر کر لیتے ہیں، لیکن ہم پھر اپنے نفس کی باتوں میں لگ جائیں نا، پھر اس کے بعد میں پوری نماز ہماری ویسے ہی ہو جاتی ہے، ہم سلام پھیر لیتے ہیں۔ تو 2 مرتبہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نماز میں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ بندہ اگر رب کی طرف متوجہ ہو جائے تب تو پھر نماز میں خشوع و خضوع مل جاتا ہے، لیکن اگر تیسری مرتبہ بھی بندہ دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی سوچ میں پڑ جائے پھر نماز کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حرام کاموں سے بندہ بچ نہیں پاتا۔ اس حدیث پاک میں حرام کاموں سے بچانے کے لیے کتنی پیاری نصیحت فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اے ابن آدم اگر تیری آنکھ میری حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں تجھ سے جھگڑے تو میں نے 2 پردوں سے تیری مدد کی ہے، تو ان دونوں پردوں میں اس آنکھ کو بند کر دے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے کوئی ناجائز چیزیں آ جاتی ہیں، بندہ چاہتا ہے میں گناہ سے بچوں لیکن پھر بار بار دل ادھر متوجہ ہوتا ہے، تو رب نے فرمایا تیری آنکھ تجھ سے جھگڑا کرے، یعنی حرام کام کی طرف وہ مائل ہونا چاہ رہی ہے، تو میں نے تیری مدد کے لیے 2 پردے عطا کیے۔ آپ اس پہ کبھی غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر اعضاء کی حفاظت کے لیے اتنے تیز رفتار پردے نہیں عطا کیے جتنے تیز رفتار پردے اللہ نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے عطا کیے ہیں۔ یعنی اتنا تیز رفتار پردہ ہے کہ سامنے اگر کوئی غیر محرم عورت آ گئی بس ایک پلک جھپکنے کی دیر کے اندر وہ پردہ نیچے آ جائے، اگر بندہ توجہ دے تو۔
ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھانا پڑے پھر آنکھ کو نیچے لا کر کے بند کرنا پڑے. اگر ایسا ہوتا تو قیامت کے میدان میں بندہ کہہ دیتا کہ مولا وہ غیر محرم میری نگاہوں کے سامنے آ گئی تھی, میں ہاتھ اٹھایا نیچے کر رہا تھا پردہ, مجھ کو ٹائم لگ گیا, میری نظر پڑ گئی. یہ سارے بہانے اللہ نے ختم کر دی. اتنا تیز رفتار پردہ دیا, پلک جھپکتے ہی پردہ نیچے آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تیری زبان میری حرام کی ہوئی چیزوں کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کرے تو میں نے 2 پردوں سے تیری مدد کی ہے. یہ 2 پردے کون ہیں؟ 2 ہونٹ. تو ان دونوں میں اسے یعنی زبان کو بند کر دے. بندہ فضول باتوں کو بولنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے نا, تو اللہ نے 2 پردے, زبان کو تو پہلے ویسے اندر بند رکھا ہے, اندر پہلے ہی بند رکھا ہے, اور پھر اس کے بعد میں ہونٹوں کے 2 پردے دے دیے. آدمی اپنے ہونٹوں کو سل کر کے رکھے اور بند کر کے رکھے تو پھر غلط باتوں سے بچ سکتا ہے. لیکن بالکل منہ کھول کر کے بندہ پھر وہ گناہوں کی باتوں کو بولنے کے لیے اپنے آپ کو اتاولا کر لے, پھر وہ گناہ سے نہیں بچ پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تیری شرمگاہ میری حرام کی ہوئی چیزوں کے بارے میں تجھ سے جھگڑے, یعنی غلط چیزوں کی طرف رغبت ہو کر بندہ حرام کاری کی طرف بڑھ رہا ہو, تو فرمایا میں نے 2 پردوں کے ذریعے تیری مدد کی ہے. یعنی اللہ نے شرمگاہ کو 2 رانوں کے بیچ میں چھپا کر کے رکھا ہے کہ ان دونوں رانوں سے اس کو بند کر لے. گناہ کی طرف جب تیرے قدم بڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اپنی دونوں رانوں کے ذریعے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر اور گناہ کی طرف مت بڑھ. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان 3 چیزیں ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم 3 چیزیں ہیں, ایک میرے لیے ہے, ایک تیرے لیے ہے, اور ایک ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے, دونوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے لیے یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور تیرے لیے یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے ہر عمل کا بدلہ دوں اور میں بخش دوں, میں بخشنے والا مہربان ہوں. پھر فرمایا میرے اور تیرے درمیان کیا ہے؟ کہ میرے اور تیرے درمیان جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ذمے دعا اور سوال کرنا ہے اور میرا کام تجھے عطا کرنا ہے. تو مانگے گا میں عطا کروں گا, یہ دونوں ہم دونوں کے درمیان ہے. تو مجھ سے مانگتا رہے گا میں تجھ سے عطا کرتا رہوں گا. بتاؤ دنیا میں کون ایسا بڑا سے بڑا سخی ہوگا جو کہے کہ جب مانگو تب دوں گا؟ لیکن اللہ اتنا جواد ہے, اتنا کریم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم دونوں کے درمیان ہے, تو مانگے گا میں تجھے عطا کرتا رہوں گا. ایسے ہی دنیا سے بے رغبتی دلانے کے لیے یہ حدیث پاک بڑی اہم ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے ابن آدم ایسی دنیا کو تو کیا کرے گا جس کے حلال کا حساب دینا پڑتا ہے اور حرام کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. یعنی اگر حلال بندہ کمائے تب بھی پریشانی اور حرام کمائے تب بھی پریشانی. ہاں قدر ضرورت اگر بندہ اگر کما کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرے وہ تو ضروری ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن بندہ اگر حلال بھی کمائے نا تب بھی حساب تو رب کی بارگاہ میں ہوگا ہی. اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا قیامت کے میدان میں غریب لوگ پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ایک روایت کے مطابق 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اب کوئی آدمی مالدار ہے, نیک ہے, تو اس کو تو غریبوں کے ساتھ میں پہلے جنت میں جانا چاہیے, لیکن وہ غریبوں کے ساتھ نہیں جا پائے گا. کیوں؟ نیک ہے تو کیا ہوا, مال کا حساب تو دینا ہی پڑے گا, اور غریبوں کے پاس مال تھا نہیں, وہ خالی تھے, ان کو حساب دینا نہیں ہے, وہ پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے. اور حضرت سیدنا بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ چونکہ ماہ رمضان کا آخری دور ہے اور لوگ صدقہ کی طرف رغبت کرتے ہیں, صدقہ کا وقت کہاں ہے؟ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا جب بالکل کچھ بس نہیں چلتا ہے تو آخر کے اندر کہتے ہیں کہ چلو میرا مال صدقہ کر دو. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اے ابن آدم کیا تم مجھے عاجز کر دے گا حالانکہ میں نے تجھے پیدا کیا؟ کون ہے اللہ کے مثل؟ حتیٰ کہ جب میں نے پیدا کر کے تجھے برابر کیا, تجھے ٹھیک ٹھیک کر دیا, تو دو چادروں کو پہن کر کے اکڑتا ہے اور زمین کو روندنے لگتا ہے, پھر تو نے مال جمع کیا اور دینے سے ہاتھ کو روک لیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب روح نکلنے کو آئی تب کہتا ہے میں صدقہ کروں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ صدقے کا وقت کہاں ہے؟ یعنی جب تیرے پاس سب کچھ تھا تو اکڑ اکڑ کے چلتا تھا کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اور پھر جب بالکل بے بس اور لاچار ہو کر کے پڑ گیا نا تب پھر کہتا ہے کہ وہ میرا مال صدقہ کر دو. اب کہاں صدقہ کا وقت ہے؟ اب تو تیرا مال تیرے وارثوں کا ہونے والا ہے, تیرے وارثوں کے قبضے میں جانے والا ہے. کہتے نا کیوں فخر کرتے ہو جا کے بلندی پر, وقت کا کوئی رستم دیر تک نہیں رہتا, شہرت کی بلندی
بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس شاخ پہ بیٹھے وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ بندہ غرور جس چیز پہ کرتا ہے وہ غرور والا مقام نہیں ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ اور یہ حدیث پاک بارہا آپ لوگوں نے سنی ہوگی، بندہ اگر اس حدیث پاک کو اپنی زندگی کا لائے حمل بنائے تو بہت سارے غم دور ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرا فقر مٹا دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا میں تیرے دونوں ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی بھی ختم نہیں کروں گا۔ یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور بندہ خدا کو چھوڑ کر کے پھر جب دنیا میں لگ جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ خوب دوڑ بھاگ کرتا ہے، پھر بھی ہر وقت دل میں غریبی اور فقیری کا ڈر اس کو لگا رہتا ہے۔ اللہ والوں کو اسی لیے کوئی غم نہیں ہوتا کیونکہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کہ حدیث پاک جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتا ہے اور بندے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں بتایا گیا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم تو مجھ سے انصاف نہیں کرتا، میں نعمتوں کے ذریعے تجھے محبوب بناتا ہوں اور تو گناہوں کے ذریعے مجھ کو ناراض کرتا ہے، میری طرف سے بھلائی تیری طرف اترتی ہے اور تیری طرف سے برائی میری طرف بلند ہوتی ہے، ہر رات دن ایک معزز فرشتہ میرے پاس تیری طرف سے برا عمل لے کر کے آتا ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو اپنے علاوہ کسی سے اپنی تعریف سنے اور تجھے موصوف کا علم نہ ہو تو اس سے جلد ناراض ہو جائے گا۔ یعنی رب فرماتا ہے کوئی اگر کسی سے کوئی تعریف کرتا ہے اور موصوف کا بندے کو علم نہیں ہوتا تو بندہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور ادھر تو حال یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اس کے باوجود بھی بندہ اللہ کی تعریف کرنے کے بجائے اور غلط کاموں کے ذریعے اپنے مولا کو ناراض کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ سے حیا کرو، یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ سے حیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا اے ابن آدم، سفید بال میرے نور کا حصہ ہے، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے نور کو اپنی آگ کے ذریعے عذاب دوں۔ یعنی رب فرماتا ہے تیرے بال سفید ہو گئے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں سفید بالوں کو عذاب دوں، سفید بال والوں کو عذاب دوں۔ فرماتا ہے ابن آدم مجھ سے حیا کر، تو جب مجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے تو بھی تو شرم کر، تو بھی تو مجھ کو ناراض کر کے گناہ کے کام مت کر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھے پر اتنا کرم کرتا ہے تو بوڑھے کو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کرنا چاہیے۔ رب نے کیا فرمایا، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے نور، یعنی جو میں نے یہ سفید بالوں والا نور تجھے دیا ہے، اس کو آگ کے ذریعے عذاب دوں۔ تو ابن آدم تو بھی تو مجھ سے حیا کر۔ بندہ اللہ سے حیا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور یہ مال جو ضرورت کا ہے وہ تو بہرحال بندے کو کمانا ہی ہے، جو فضول مال کمانے میں مگن ہو کر اپنے مولا کو بھول جاتے ہیں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا مطرب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا، یا پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آخرت میں جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ ان تین کے علاوہ تیرا مال ہے کہاں؟ جو تو نے کھایا وہ تیرا، جو پہنا وہ تیرا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تیرا، باقی تیرا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے پائی جوڑ کر کے ایک ایک پیسہ جمع کیا تھا، کھا لیا پہن لیا رائے مولا میں دے دیا وہ تو ٹھیک ہے، آج ان کا جو کروڑوں روپیہ ہے ان سے ان کی اولاد عیش کر رہی ہے، تو وہ ان کا مال نہیں ہے، وہ تو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے بندے کو۔ اور یہ رات دن بندے کو کیا ندا دی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن پکار رہا ہے، ہر دن یہ آواز دے رہا ہے اے ابن آدم میں نئی چیز ہوں
جو کچھ مجھ میں کرے گا میں اس پر گواہ ہوں، تو مجھ میں بھلائی کر، میں تیرے لیے بھلائی کی گواہی دوں گا، کیونکہ اگر میں گزر گیا اور تو نے میرا خیال نہیں کیا تو پھر اس کے بعد میں پھر ہوگا کیا؟ وہی ہوگا کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف وہ گواہی دے گا۔ ایسے ہی روزانہ رات بھی کہتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ رات اور دن یہ کیسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ تو میں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ یہ آپس میں باتیں کرتے دن اور رات بھی، کہ دن کہتا ہے کہ کیا کوئی بندہ تیرے اندر عبادت کرنے والا تھا؟ بولے ہاں آج میرے اندر تو ایک بندہ عبادت کرنے والا تھا۔ دوسرا والا دن کہتا ہے یہاں پہ تو میرے پاس کوئی عبادت کرنے والا آیا ہی نہیں۔ ایسے ہی زمین باتیں کرتی ہے، تیرے اوپر سے کوئی عبادت کرنے والا گزرا، وہ کہتی ہے بولے میرے اوپر سے کوئی عبادت کرنے والا گزرا ہی نہیں۔ آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہے نا کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو زمین کا وہ حصہ جہاں پر بیٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ روتا ہے اس کے انتقال پر، اور بندے کا آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے روزانہ اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں جاتے تھے، 40 دن تک وہ زمین بھی روتی ہے اور وہ آسمان بھی روتا ہے، وہ آسمان بھی روتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان ظالموں کے بارے میں فرمایا نا فما بکت علیہم السماء والارض، وہ ہلاک ہو گئے، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ جب ان کافروں کی ہلاکت پر رب نے فرمایا ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگوں کے انتقال پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان۔ اسی لیے یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو زمین کا ہر حصہ اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، کہتا ہے اس کو میرے اندر رکھو، اس کو میرے اندر رکھو۔ زمین کو حیا ہے، زمین کو خیال ہے، آسمان کو خیال ہے، لیکن بندہ اتنا غفلت کا شکار ہے تو روزانہ رات بھی کہتا ہے اور دن بھی کہتا ہے میرے ساتھ بھلائی کر، قیامت کے دن پہ گواہی دوں گا۔ رب کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے نا، ہاتھ بھی گواہی دے گا، پاؤں بھی گواہی دیں گے، سب گواہی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو زمین آپ جہاں پہ گناہ یا نیک کام کرتے تھے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن کر کے جائے گی کہ اس نے میرے اوپر نیک کام کیا تھا کہ برا کام کیا تھا۔ اور قبر تو روزانہ پکارتی ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی قبروں کے لیے تیاری کرو، کیونکہ قبر روزانہ 7 مرتبہ کہتی ہے، زندگی میں نہیں، روزانہ 7 مرتبہ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اے کمزور ابن آدم، اے کمزور انسان، اپنی زندگی میں اپنے آپ پر رحم کر لے، اس سے پہلے کہ تو میرے پاس آئے میں تجھ پہ شفقت کروں اور تجھے میری طرف سے مسرت ملے۔ قبر کہتی ہے کر لے آج، کیونکہ میرے پاس آنا ہی ہے تجھ کو۔ اور قبر کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے نہیں کہ جس کو رکھا نہ جائے، قبر میں ہر بندے کو رکھے جانا ہے، اور پھر بعد میں قبر اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی اور برے لوگوں کے ساتھ میں برا سلوک کرے گی۔ اور یہ قبر کی ایک پکار اور بھی ہے، یہ حضرت سیدنا ابن الحجاج کہتے ہیں کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے اے ابن آدم تیرا ناس ہو جائے، میرے متعلق تجھے کس نے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا میں تاریکی کا گھر ہوں، آزمائشوں کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، تجھے کس نے دھوکے میں رکھا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہنا تاکہ نئے گھر میں میرا دل لگ جائے۔ تو اللہ کا ولی ہو وہ اتنی فکر کر رہا ہے، اور جس نے کبھی نیکی بھول کر کبھی کبھی کر لی ہو اسے کوئی فکر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ قبر روزانہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ میں تاریکی کا گھر ہوں، آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں اور کیڑوں کا گھر ہوں، تجھے کس نے دھوکے میں رکھا جب تو کئی امیدیں لے کر چلا کرتا تھا۔ اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو قبر کا جواب دینے والا اس کی طرف سے جواب دے گا تیرا کیا خیال ہے، اگر وہ نیکی کا حکم دیتا رہا ہو بنائی سے منع کرتا رہا ہو تو قبر جواب دے گی تب تو میں اس کے لیے تر و تازگی میں بدل جاؤں گی، اس کا جسم منور ہو جائے گا اور اس کی روح رب العالمین کی طرف پرواز کر جائے گی۔ تو اچھے اور برے دونوں کے ساتھ میں سلوک ہوتا ہے، اور بندہ اگر اللہ سے ڈرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی بھی نیک کام نہیں کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے وصیت کی جب میں مر جاؤں مجھے آگ میں جلا دینا یہاں تک کہ میں کوئلہ بن جاؤں، پھر اسے خوب باریک پیسنا اور پیسنے کے بعد میں سمندری ہواؤں میں اسے بکھیر دینا۔ اس کے مرنے کے بعد میں بیٹوں نے ایسا ہی کیا، جلا کر کے کوئلہ کر دیا، باریک باریک پیس کر ہوا میں اڑا دیا۔ اس نے اللہ کے خوف سے یہ جو ہے وہ وصیت کی تھی کہ میں رب کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق ہوں نہیں، میں بڑا گنہگار ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ کے لے کے جاؤں گا، مجھے تو ہوا میں اڑا دینا۔ تو مرنے کے بعد میں جب اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو حاضر کیا گیا۔
چاہے بندہ کسی کو شیر کھا لے، چاہے آگ اس کو جلا دے، چاہے پانی میں ڈوب کے مر جائے، چاہے مٹی میں گل جائے، اللہ کی بارگاہ میں تو پیشی ہونی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا اللہ تعالیٰ اٹھائے گا دوبارہ۔ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ اعتراض کرتے جب مٹی کھا گئی تو پھر بندہ پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ ان سے آپ ڈائریکٹ پوچھیں، جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ 50 کلو کے تھے، بیمار ہو گئے، 10 کلو وزن گھٹ گیا، 40 کلو کے رہ گئے، یہ 10 کلو گوشت کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ آپ نے کہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ کے کہیں جا رہا تھا، وہ کہاں چلا گیا وہ؟ تو جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کا جسم گل جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کدھر چلا جاتا ہے، تو ویسے ہی قبر بھی جو ہے وہ مٹی اگر کھا جائے گی نا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تمہیں نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر کیا، کہا اے ابن آدم، تجھے اس حرکت پر کس نے ابھارا؟ ایسی وصیت تو نے کیوں کی کہ میری مٹی کو ہوا میں اڑا دینا؟ اس نے عرض کیا اللہ تیرے خوف سے، یعنی مجھے ڈر لگا ہے اللہ، میں تیری بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ خوف پسند آ گیا، اللہ نے اسی بات پر اس کی بخشش کر دی، حالانکہ وہ ایمان تھا، اس کے علاوہ توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل اس کے پاس تھا نہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں تو یہ اللہ کو ایک نیکی پسند آ جائے نا۔ اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی میں نے معاملہ سنا، جب ان کو کہو نا نیک کام کے لیے، بولے چلے گا، کیونکہ اللہ کو تو ایک بھی نیک کام پسند آئے گا تو ہم کو بخش دے گا۔ تو اگر یہی بات ہے تو اگر ایک بھی برائی اللہ تعالیٰ کو اگر ناراض کر گئی تو پھر وہ جہنم میں بھی تو ڈال دے گا۔ یہ تو جسارت والی بات ہو گئی۔ اور یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، یہ سوچ کر عمل کر کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر کے عمل کر کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر اور مظلوم کی بد دعا سے بچ۔ بندہ اگر اس پہ عمل کرے تو زندگی سنور جائے، یہ سوچے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ قرآن پاک میں نا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندے کو پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور بندے کو کبھی کبھی چاہیے کہ یہ مراقبہ کرے۔ ہمارے بزرگان دین یہ مراقبہ کرتے تھے، خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتے تھے، آنکھیں بند کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے، اور تصور کرتے تھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بار بار یہ تصور کرتے تھے تو گناہوں کا جو چسکا ہوتا ہے وہ مٹنے لگ جاتا ہے، کیونکہ جب خدا دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ گناہ کیسے کرے گا؟ اور یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہیں آیا؟ بندہ عرض کرے گا ہے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، حالانکہ تو تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت بھی نہ کی تھی؟ کیا تجھے معلوم تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اللہ کسی جگہ میں نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مومن بیمار ہو جائے، آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں نا تو اللہ کی رحمتوں کو پا لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا اور تو نے کھانا نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں اگر تجھے اسے کھانا کھلاتا تو آج میرے پاس میں پاتا؟ یعنی بندہ اگر کسی بھوکے کو کھلا دے نا تو اللہ پھر اس بندے سے بڑا راضی ہو جاتا ہے، اور بھوکوں کو کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کی دولت مجھے مل جائے، سارا پیسہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دوں گا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، اور ہمارے بزرگان دین اس پر بڑی توجہ دیا کرتے تھے۔ آپ اسی طرح اسی لیے دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف کے خانقاہوں میں لنگر ہر وقت چلتا تھا، اور غوث پاک نے تو ساری زندگی غریبوں کو کھلایا۔ آپ کی خانقاہ کے باہر ایک آدمی تھال لے کے کھڑا رہتا تھا، کوئی بھی بھوکا ہو تو غوث پاک کے لنگر کھانے میں آ جائے، کوئی مسافر ہے ٹھہرنے کی جگہ چاہیے غوث پاک کے خانقاہ میں آ کر کے قیام کر لے، کسی کو پریشانی ہے غوث پاک کی، یعنی ہر وقت ایک آدمی آواز دیا کرتا تھا۔ اب وہ لنگر انہوں نے اپنی زندگی میں چلایا، آج بھی لنگر قادری بغداد شریف میں چل رہا ہے، روزانہ بلا ناگا وہاں پہ لنگر، صدیاں گزر گئی صدیاں، لیکن آج بھی وہ لنگر بند نہیں ہوا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں نا پھر وہ کھلاتے رہ جاتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، پھر جاری رہتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رضا کے لیے پانی پلایا تھا لوگوں کو، آج بھی ان کا وہ لنگر جاری
جاری ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے رائے مولا میں جو وقف کیا تھا نا، آج بھی وہ اوقاف محفوظ ہے، حکومت کی تحویل میں ہے. ان سے جو پیسہ آتا ہے اس کو حضرت عثمان غنی کے نام سے بینک میں کھاتا ہے، اس میں جمع کیا جاتا ہے. یہ بات مجھے اس وقت پتا چلی جب میں نے حرم شریف میں حضرت عثمان بن عفان لکھی ہوئی ہوٹل کا نام دیکھا، تو میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ حضرت عثمان نے جو وقف کیا تھا اس کا جو پیسہ آتا ہے اس سے یہ ہوٹل بنایا گیا، اور اس کا سارا پیسہ غریبوں کے اندر صرف کیا جاتا ہے. تو یہ صدقہ اس طرح سے اللہ جاری رکھتا ہے. پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، حالانکہ تو سارے جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو آج اس پانی کو میرے پاس میں پاتا. یعنی بندہ جو نیکی دنیا میں کر جائے نا، جو نیکی کر جائے وہ نیکی ضائع نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں ملتی ہے، لیکن دل میں اخلاص ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ نیک کام تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دے گا. وہ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، رب فرمائے گا کس کے لیے کیا تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، جا اسی سے جا کے ثواب لے لے، اسی سے جا کے اجر لے لے. وہ تو خود بھوکا ننگا ہوگا، وہ کیا دے گا. تو جب دوسروں کو دکھانے کے لیے کرو گے تو پھر ایسے ہی رہ جاؤ گے. اور اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بڑا اجر دے گا. یہ ابن آدم کہہ کر کے جو خطاب کیا ہے رب نے، یہ حدیثوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے. میں نے صرف چند آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان کو پڑھنے کے بعد میں بندے کو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا خطاب فرماتا ہے اور بندہ کس طرح اپنے مولا کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین. تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ تمام محبوبین کا صدقہ اللہ ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما. ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے خوب خوب مالا مال فرما. اللہ ماہ رمضان المبارک میں جو بھی دروس ہوئے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اپنے شان کریمی سے معاف فرما. اے اللہ ماہ رمضان کی بچی ہوئی سعادتوں سے ہمیں حصہ نصیب فرما، اور ایک بار پھر زندگی میں مولا ہمیں بار بار ماہ رمضان المبارک کی بہار نصیب فرما. عید الفطر کی مولا بخشش کی رات میں مولا ہم تمام کی مغفرت کا سامان پیدا فرما. اے اللہ خوشیوں کے اس ماحول میں اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا جو اہل ایمان ستائے جا رہے ہیں غیب سے ان کی مدد کا سامان پیدا فرما. بالخصوص مولا غزہ کے مظلومین کی مدد فرما. اے اللہ وہاں کے بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بے گھروں، بھوکوں، زخمیوں اور مولا ہر طرح کے پریشان حالوں کی مدد کا سامان پیدا فرما. ظالموں کو، اسرائیلی کتوں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ان کو خائب و خاسر فرما. اے اللہ ان پر اپنے عذاب کا کوڑا نازل فرما. اے اللہ ان پر اپنے عذاب کا کوڑا نازل فرما. اے اللہ انہیں اپنے عذاب کے اندر گرفتار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد